الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں، اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو کائنات کا پروردگار اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے محترم بھائی جو میرے حقیقی معنی میں بھائیوں کی طرح بڑی محبت اور بڑا پیار فرماتے ہیں، میرے بھائی محترم جناب انس صاحب، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے دائیں جانب بھی شیخ محترم تشریف فرما ہیں اور میرے بائیں جانب بھی شیخ محترم تشریف فرما ہیں، اور محترم جناب آصف صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ان علماء کا گلدستہ یوں ہی آباد اور شاد رکھے، اور ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنے کی اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا لمبا چوڑا ٹائم نہیں لینا، مجھے میرے شیخ نے حکم فرمایا ہے، اور میں نے صرف ورفعنا لک ذکرک کا معنی آپ کو سمجھانا ہے، اور انشاءاللہ وہ 10 منٹ میں پورا ہو جائے، 20 میں ہو جائے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی میرے نبی کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ، آپ کا وہ جو معصوم سا بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم فی سکرات الموت، موت کی کشمکش کے اندر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، میرے نبی کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہے، میرے نبی مصلی سے جلدی سے اٹھے، میرے نبی کی مزمل والی چادر یوں زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی ہے، یہ وہ چادر ہے جو کبھی آسمانوں کی سیر کرتی ہے۔ آپ جلدی جلدی تیزی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچے، آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گودی میں اٹھایا، ابراہیم نے اپنے ابا محمد علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا، نگاہوں سے نگاہیں ملی ہیں، ابراہیم نے آخری سانس لی اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بڑا غم ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قبر میں اتارا، اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو راستے کے اندر آپ کے دشمن، اللہ ایسا دشمن کسی کو عطا نہ کرے، ابو جہل اینڈ کمپنی راستے میں راستہ روک کر کے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا، نسل چلتی ہے، نام چلتا ہے، اب آپ کا بیٹا کوئی نہیں، آپ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہوگا، آپ کا آگے نام نہیں چلے گا، آپ کا آگے تذکرہ نہیں چلے گا، آج کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا۔ میرے نبی بڑے غمگین ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا،
میرے نبی کو کائنات کے پروردگار نے حوصلہ دیا، قرآن آ گیا، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کائنات کا پروردگار کہتے محبوبہ اسی تواڈے تذکریاں نو ساری کائنات دے وچ پھیلا دواں گے اور تواڈے دشمن نو ناکام بنا کے رکھ چھڈاں گے۔ اور دوسرے مقام پر کائنات کا پروردگار کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، بولو میرے ساتھ ورفعنا۔ آج حضور دی نعت پڑھنی ہے تو تسی میرے نال مل کے پڑھنی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی کتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عزت پر بھونکے تو مومنوں کے لیے پھر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ہر گلی کوچوں چوستوں میں حضور کی تعریف کریں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج میں اپنے نبی کی نعت پڑھ کے جاؤں، آج میں اپنے نبی کی تعریف کر کے جاؤں۔ اور حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے کہا ورفعنا لک ذکرک، او میرا سہنا نبی میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کے لیے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کے لیے آپ کی رفت کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کے لیے آپ کی بات کو اونچا کر دیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کے عرض کیا ربا آپ نے میرے پروردگار، آپ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے تذکرے کو کس انداز کے ساتھ اونچا کیا۔ اونچا کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، آپ نے میرے نبی کے تذکرے کو کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ تو کائنات کا پروردگار کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اور میرا سہنا نبی میں نے تیرے تذکرے کو اس انداز کے ساتھ اونچا کیا ہے، آج کے بعد جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام۔ رب کعبہ کی قسم ہے زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضور دی تعریف سن کے ذرا مومن خوش ہوتا ہے، اونچی آنکھیں سبحان اللہ۔ جہاں پر اور میرے شیخ علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جتھے تک خدا دی خدائی ہے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ جو نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں آپ آگے آ جائیں، باہر والے تھوڑا تھوڑا جا نیڑے ہو جاؤ، ذرا تھوڑا تجھی قریب ہو، تھوڑا تھوڑا جا ذرا۔ حضور نے فرمایا جو خطیب ممبر تے آ جانا اندر نیڑے ہو کے بیٹھنا ہے، تے آج حضور دی تعریف کرنی ہے، نعت خواہاں چا اپنا نا لکھوانا، ایک بار ایڈوانس کو سبحان اللہ۔ ورفعنا، بولو ورفعنا، اونچی بولو ورفعنا لک ذکرک۔ کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات کے اندر میرے نبی کے تذکرے کو اونچا کر دیا، میرے نبی کے مقام کو اونچا کر دیا۔ اب میں بھی سوچ میں پڑ گیا، اے اللہ آپ نے میرے نبی کے تذکرے کو کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ اللہ نے میرے نبی کے نام کو کہاں کہاں پر پھیلا دیا۔ اب میں سوچتا اب میں ریسرچ کرتا میں جغرافیہ والے کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر کے
اس سے سوال کیا، حضرت آپ کی کتابوں کے اندر پوری دنیا کا نقشہ موجود ہے، آپ ہر شہر کو، ہر گاؤں کو، ہر بستی کو، ہر ملک کو جانتے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیں نا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کہاں کہاں ہوتا ہے، میرے نبی کا نام دنیا کائنات میں کہاں کہاں بلند ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت فاروقی صاحب آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، میں کتابوں کی دنیا سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے نبی کا تذکرہ کہاں کہاں بلند ہوتا ہے۔ وہ چلتا چلتا مجھے لے کر کے چلا گیا انڈونیشیا کی سرزمین پر، جہاں سے خشکی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے زمین کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں پر جب ہم مشرق کے کنارے پر پہنچے ہیں، وہاں پر ایک ملک آباد ہے جس ملک کا نام انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا درجنوں جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے جس کا سب سے مشرقی جزیرہ سیبلرز کہلاتا ہے۔ سیبلرز مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ سیبلرز کی سرزمین پر جب صبح صادق کا وقت ہوا، ایک مؤذن کی آنکھ کھلی، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگانے لگ گیا۔ ابھی سیبلرز کی سرزمین پر صبح صادق کا وقت ختم نہیں ہوا، اذان کا وقت ختم نہیں ہوا کہ سماٹرا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی فجر کی اذان کا وقت سماٹرا کی سرزمین پر ختم نہیں ہوا، جکارتا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی جکارتا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا کہ ملیشیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی ملیشیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ دیکھئے تو صحیح نا، یہاں پر تیونس کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی تیونس کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا کہ سری نگر کے علاقوں کے اندر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی انگلہ دیش کے علاقوں کے اندر سری نگر کے علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ سری نگر کے علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی سری نگر کے علاقوں کے اندر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں تیرے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں، تیرے اور میرے نبی کا نام بلند ہونے لگتے۔ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ یہاں پر پاکستان کے علاقہ کے اندر تیرے اور میرے نبی کا تذکرہ ہونے لگتے، تیرے اور میرے نبی کا میٹھا میٹھا نام بلند ہونے لگتا ہے۔ پاکستان کی پاک دھرتی پر تیرے اور میرے نبی کا پاک نام 40 منٹ تک گونجتا رہتا ہے، سیال کوٹ سے لے کر گوادر کی بندرگاہ تک، کراچی کے ساحل سمندر تک تیرے اور میرے نبی کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں، تیرے اور میرے نبی کا نام گونجنے لگتے۔ ابھی پاکستان کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ کابل کے علاقہ کے اندر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی کابل کے علاقہ کے اندر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عراق کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی عراق کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، ایران کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی ایران کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ متحدہ عرب امارات کے اندر، سعودیہ عربیہ کے اندر، دبئی کی سرزمین پر، مصر کے علاقوں میں تیرے اور میرے نبی کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ ابھی متحدہ عرب امارات کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا نام گونج ہی رہا ہوتا ہے کہ لیبیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتے۔ ابھی لیبیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ معاطش کے علاقوں کے اندر تیرے اور میرے نبی کا تذکرہ ہونے لگتے۔ ابھی معاطش کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ یورپ کے علاقوں میں تیرے اور میرے نبی کا تذکرہ ہونے لگتا ہے۔ ابھی یورپ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ امریکہ کی سرزمین پر اور کافروں کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں۔ ابھی امریکہ کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ وہ بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر آباد بستیوں میں مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کانوں پر انگلیاں رکھ کر کے اشہد ان محمد رسول
اللہ کی صدائیں لگانے لگتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جغرافیہ والے سے، ارے میرے بھائی ذرا مجھے پیچھے والوں کا حال تو بتا، تو وہ کہتے ہیں فاروقی صاحب 9.5 گھنٹے ہو چکے ہیں ہمیں مشرق کے کنارے سے چلے ہوئے، ابھی ہم یہاں پر مغرب کے کنارے پر پہنچے ہیں، ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا، پیچھے سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے، ابھی ظہر کی اذان چلتی چلتی بنگلہ دیش تک نہیں پہنچتی ہے، عصر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کی اذان چلتی چلتی سری لنکا تک نہیں پہنچتی ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان چلتی چلتی جکارتا تک نہیں پہنچتی ہے، عشاء کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ربا یہ کیا ماجرا ہے؟ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، ابھی پوچھتا ہے کہ تیرے نبی کا تذکرہ کہاں کہاں بلند ہوتا ہے، ارے زمین کا وہ خطہ بتا، اس زمین کی وہ جگہ بتا، نہ بابا نہ وقت کا وہ لمحہ بتا جس میں تیرے نبی کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ ورفعنا، ماشاءاللہ سبق تانوں یاد ہو گیا، ہمیں لگتا ہے جلسہ ہونے شروع ہے۔ اونچی آنکھوں ورفعنا، پھر کہو ورفعنا۔ اور اس کا ایک معنی میں اور کروں، میرے مشائخ بیٹھے ہیں، اس کا ایک تو معنی یہ ہے نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ میرا سوہنا نبی جیڑا تیرا ذکر اونچا کرے گا میں انہوں بھی دونوں جہانا چو اونچا کر چھڑا گا۔ سبحان اللہ، ایسے تو آپ نہیں نعت پڑھ رہے نا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ ورفعنا لک ذکرک، میں نے کائنات کے پروردگار کے سامنے ایک اور سوال عرض گزاری کی، ربا نبی تو تیرے سارے اعلیٰ ہیں، نبی تو تیرے سارے عظمتوں والے ہیں، نبی تو تیرے سارے شانوں والے ہیں، نبی تو تیرے سارے مقاموں والے ہیں، نبی تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد مسجود ملائک بنا دیا اور جنت کے اندر بھیج دیا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو تیرے لیے آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو تیری خاطر چھری کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور تو اس کی گردن پر چھری کو چلنے نہیں دیتا۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو اپنے عصا کو پانی کے اندر مارتا ہے اور تو پانی کے اندر راستے بنا دیتا ہے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ ہے جو اپنے ہاتھ پر لوہے کو رکھتا ہے تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ ہے جو جب مردے سے کہتا ہے کہ قم باذن اللہ، اپنے رب کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو کر کے اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگتا ہے۔ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، پیغمبر تو تیرے سارے شانوں والے، لیکن تو نے یہاں بالخصوص کیوں کہا کہ میں نے اپنے نبی کے تذکرے کو اونچا کر دیا ہے؟ کائنات کا پروردگار کہتا ہے پیغمبر تو تیرے میرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو میرے سارے بلندیوں والے ہیں، لیکن جس پیغمبر کی یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے، صرف رسول نہیں ہے بلکہ رسولوں کا رسول ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھی ہے، اگر اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر پڑ جائیں، میں نے مکہ کو منورہ بنا دیا۔ اس کے قدم اگر یثرب کی وادی پر پڑ گئے، میں نے یثرب کو مدینہ شریف بنا دیا۔ اس کے قدم حلیمہ کی اونٹنی پر پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اونٹنی کو تمام اونٹنیوں کی سردار بنا دیا۔ اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اس کے قدم عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات امی عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے، میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ شان صدیق اکبر، شان مصطفیٰ فاروقی صاحب۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
اللہ آکھدا ہے جتھے میرا سونا نبی لیٹے ہے میں انہوں جنت دے باغاں وچوں باغ بنا چھڑیا. سبحان اللہ. آپ سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. حضرات گرامی قدر ورفعنا لک ذکرک. اور اس لیے میں بڑی جلدی کے ساتھ اپنے بھائی انس کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے. دیکھیے تو صحیح نا, کسی کے حصے میں آئے آدم صفی اللہ, کسی کے حصہ میں آئے نوح نجی اللہ, کسی کے حصہ میں آئے ابراہیم خلیل اللہ, کسی کے حصہ میں آئے اسماعیل ذبیح اللہ, کسی کے حصہ میں آئے داود خلیفۃ اللہ, کسی کے حصہ میں آئے موسیٰ کلیم اللہ, کسی کے حصہ میں آئے عیسیٰ روح اللہ. میں آپ کی قسمت پر, آپ کے نصیبے پہ قربان جاؤں. آپ کی قسمت میں آئے ہیں تو محمد رسول اللہ. ہمارے نصیبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آئیے نا, میں تو اسی لیے کہتا ہوں ہمارے نبی ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں, ہمارے نبی ہم سے بڑی محبت فرما کر کے گئے ہیں. ان کی دعائیں ہیں کہ آج ہم اس حال کے اندر موجود ہیں. حضرات گرامی کی ادھر کیسی دعا, کیسی دعا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا سیدہ عائشہ جب آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی, میرے نبی آپ کو دعا کیا کرتے, آپ کو دعا دیا کرتے. سیدہ آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی, سیدہ آپ کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی, سیدہ آپ کے لیے کھانا چنا کرتی, سیدہ آپ کو وضو کروایا کرتی, سیدہ آپ کے لیے مصلی بچھایا کرتی. میرے نبی حضرت عائشہ کو دعا دیا کرتے. ایک روز حضرت عائشہ خدمت کر کے نا تو پاس بیٹھ جاتی ہیں, عرض کرتی ہیں محبوبہ آج میرے واسطے رب کو دعا ہی کر چھڑو. سبحان اللہ. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے, میرے نبی دعا کرنے لگے. میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے, جو اس نے اعلانیہ کیے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے, جو اس نے چھپ کر کے کیے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے, جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے, جو اس نے آئندہ کرنے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. سیدہ اتنا خوش ہوئی, سیدہ اتنا راضی ہوئی کہ آپ مسکراتے مسکراتے, آپ اتنا مسکرائی, آپ مسکراتے مسکراتے اپنے سر مبارک کو میرے نبی کی جھولی مبارک میں رکھ دیتی ہیں. سبحان اللہ. جیسے بندہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے, ہنستا ہنستا اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے. سیدہ اتنا راضی ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے اپنے سر کو میرے نبی کی جھولی میں رکھ دیا. میرے نبی پوچھتے ہیں اے عائشہ ایسر کی دعا نہیں, لگتا ہے میری دعا نے آپ کو خوش کر دیا ہے, لگتا ہے میری دعا نے آپ کو راضی کر دیا ہے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے محبوبہ خوش کیوں نہ ہوں, آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ لی ہے جو میں نے ابھی کیے ہی کوئی نہیں ہے. پھر میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے, ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور میرے نبی کی رحمت, میرے نبی کی محبت, یہ تو دنیا ہے نا. موت کا فرشتہ آیا ہے تو میرے نبی یہی پوچھتے ہیں جبریل اجازت بعد وچو دوں گا, پہلے رب نو پوچھ کے آ میرے بعد میری امت دا کی ہوئے گا. سبحان اللہ. آج ان کے ساتھ بے وفائیاں جو ہر وقت وفا کر کے گئے ہیں. حضرات گرامی قدر آئیے دیکھیے تو صحیح نا, یہ حشر کا میدان ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے. یفر المرء من اخی و امی و ابی. ماں اس وقت بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے. باپ کہے گا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے, اے اللہ بس مجھے بچا لے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا اور تانبے کی زمین ہوگی. لوگ اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوں گے, کوئی گھٹنوں تک پسینے میں, کوئی سینے تک پسینے میں, کوئی پسینے
سینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا اور ساری کی ساری انسانیت پریشان حال ہے، اپنے ابا آدم کے پاس جائے گی، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، سفارش کیجئے حساب و کتاب کا آغاز ہو۔ اللہ بڑے غصے میں ہیں، حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ حضرت آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو آج اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، موسیٰ کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا، پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے، عبداللہ کے لخت جگر کے پاس آئیں گے، آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے، وہابی اور سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے، اشرف المخلوقات کے پاس آئیں گے، نبی الحرمین کے پاس آئیں گے، محبوب رب المشرقین کے پاس آئیں گے، جد الحسن والحسین کے پاس آئیں گے، امام القبلتین کے پاس آئیں گے، سید العارفین کے پاس آئیں گے، سید الساجدین کے پاس آئیں گے، سید السردار کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخرا، مجھے اس بات کا کوئی فخر نہیں ہے، میں اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا، مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤں گا، اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کروں گا۔ کائنات کا پروردگار 7 دن کے بعد مان جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی نو اپنے رب نو مناوندہ طریقہ ہی بڑا اندے، میرے نبی نو اپنے رب نو مناوندہ سلیقہ ہی بڑا اندے۔ اللہ راضی ہو جانے کے بعد 2 جملے کہے گا، اگر آپ کو جملے پسند آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنا ہے، ورنہ میں سمجھوں گا آپ چاہتے ہیں کہ دعا کر دی جائے۔ کائنات کا پروردگار میرے نبی کا 7 دن کا لمبا سجدہ دیکھنے کے بعد کہے گا او میرا سونا نبی بس کر جا، تو نے مجھے بڑا منا لیا، تو نے بڑے آنسو بہا لیے، تو نے بڑی گریہ ساری کر لی ہے، تو نے میری بڑی تعریفیں کر لی ہے، اور سونیا اپنی آنکھاں چو اتھرو صاف کر لے، ارفع راسا کا سل توتا، اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی وفائیں دیکھیں آپ۔ حضور نے 7 دن کا لمبا سجدہ کیا ہے، اسی ایک ادھے منٹ دا سجدہ کریے نا تے ساری دنیا ہی منگ چھڑنے ہاں، رب اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے۔ میرے نبی نے 7 دن کا لمبا سجدہ کیا ہے، آفر بڑی وڈی ہے، سونیا کچھ بھی مانگ لے، کچھ بھی مانگ دین واسطے تیار ہم، والا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا، اللہ نے وعدہ کر چھڑے محبوبہ اینا دواں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی بہت بڑی آفر، اور میرے نبی اب جھولی پھلانے 7 دن دی محنت ہے تو جھولی پھلا چھڑیے، ربا میں کی منگنا ہے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ بس میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ اور میں کیوں نہ فخر کروں اپنے نبی پر، میں اپنے نبی کی عزت پر اپنی جن جوانی کیسے نہ قربان کر دوں۔ میرا نبی میرے لیے روتا رہا ہے، میرے نبی نے میرے لیے پتھر کھائے ہیں، میرے نبی نے میرے لیے پتے کھا کر کے گزارے کیے ہیں۔ آؤ نہ پھر میں اپنے بھائی انس کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون میرا نبی ہے؟ کون میرا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں اے
ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی، رسول اللہ عظمت مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قدر، سانو فخر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا کہ جری سفارش کر رہے ہیں ساڈا نبی ہے، اسی اندہ کلمہ پڑھے ہیں، اے ساڈا محبوب پیغمبر ہے، سبحان اللہ۔ اور تعریف تو ہر زبان میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی گئی ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں میں آپ کو قرآن کی زبان سے حضور کی نعت سناؤں، اچھی آکو سبحان اللہ، اور لوکی نعت خواہاں پیسے دیں دینے تو تسی سبحان اللہ دی آکو سبحان اللہ، تو اڈی چوپ دے بھی سبحان اللہ، اچھی آکو سبحان اللہ، ایک باری پھر آکو سبحان اللہ۔ حضرات ایک شاعر ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں، بس 10-12 منٹ میں بات مکمل ہوتی ہے، اور توڑے واسطے 4 دیگاں پکائیاں نے تو کچھ تو خیال کرو، سبحان اللہ۔ حضور کی نعت، میری اماں جان کے پاس نا ایک صحابی آیا کر عرض کرتے ہوئے، اماں جان ذرا حضور کا اخلاق تو بتائیں۔ میری اماں جان فرماتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا جا پھر جا کر کے پڑھ، کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہی تو ہے، سبحان اللہ۔ قرآن سارا میرے نبی کی بولو شان ہے، بولو اچھی، قرآن سارا میرے نبی کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے بہت بڑے سپاہی بیان کر رہے تھے، تو جیسے انس بھائی مجھے حکم کرتے ہیں ویسے کوئی پروانہ بیٹھا ہوا کہنے لگا شاہ جی اج حضور دی ساری شان سنا چھڑو، اج حضور دی ساری شان سنا چھڑو۔ آپ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو قرآن ہے یہ میرے نبی کی شان ہے؟ کہا بالکل۔ کہا اللہ نے قرآن کتنے عرصہ میں اتارا؟ کہا 23 سال میں اتارا۔ کہا رب نے حضور دی تعریف کردیاں 23 سال قرآن نازل کیتے تے تسی آکھ دیو میں ایک رات سے سارا ہی سنا دیاں، سبحان اللہ۔ لیکن میں آپ کو وہی سنا، صرف قرآن کی زبان اپنے، وہ کسی نے کہا نا فرشتوں سے نہ پوچھو، انسانوں سے نہ پوچھو، عظمت شاہ ابرار رب کے قرآن سے پوچھو، سبحان اللہ۔ اور ایک بڑا خوبصورت شاعر ہے، اس نے کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے، آپ چپ کریں نا تو میں نے وہی بریک لگا دیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے، آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ بولو آقا قرآن کے پاروں میں، اونچی اونچی، آقا قرآن کے پاروں میں
قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، آقا طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، آقا یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجی تیرے نام کا چرچا، ما ودعک ربک وما قلی تیرے نام کا چرچا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی تیرے نام کا چرچا، قد نری تقلب وجہک فی السماء تیرے نام کا چرچا، ولسانا وشفتین تیرے نام کا چرچا، ولباسا وشفتین تیرے نام کا چرچا، آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا، اقرأ بسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نظرۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلماں میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فارام کی چوٹی پہ وہ اللہ کے برہان ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں عمر میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فروقی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے مومن کے ہے ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ قرآن سارا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، بولو قرآن سارا میرے نبی کی۔ آئیے میں آخری بات کرتا ہوں، حضور تشریف لائے تو ایک انقلاب آیا، بولو حضور تشریف لائے تو کیا آیا؟ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ تبدیلی یاد ہوگی انہیں تو اونچی بولو، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ ایسی تبدیلی اللہ کسے نو بھی نہ وکھاوے ہیں، تبدیلی ضرور آئی ہے لیکن آپ اٹھی گئی ہے، تبدیلی ایک باری ضرور آئی ہے، لگ پتا گیا ہے کہ تبدیلی شاید نہ آئے، ساڑیاں نسلاں بھی نہیں بھولن گیا کہ تبدیلی دا کی معنی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی آئے تو تبدیلی آئی، چینجنگ آ گئی، میرے نبی آئے تو انقلاب آ گیا، میرے نبی آئے تو تبدیلی آ گئی، اور قرآن کیا کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب میرے نبی دنیا کائنات میں نہیں آئے تھے تو یہ انسانیت جو ہے گمراہی کے اندر تھی، یہ انسانیت درندگی کی زندگی گزار رہی تھی، اور یہ جو بندگی تھی درندگی تھی، صنم
قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ ماں کا مقام کوئی نہ تھا، ماؤں کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا۔ بیٹی کا مقام کوئی نہ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور بہنوں کا مقام کوئی نہ تھا، بہنوں کو اپنا بھائی سگا بازار حسن میں جا کر کے بیچ آیا کرتا تھا۔ لیکن جب میرے نبی کا انقلاب آیا، جب میرے نبی کی تبدیلی آئی ہے، جب میرے نبی کی چینجنگ آئی ہے، تو ایک انقلاب آ گیا، ایک تبدیلی آ گئی، ایک چینجنگ آ گئی۔ یہ دیکھیے تو صحیح نا، جتنے جاہل تھے وہ علم و حکمت کے وارث بن گئے، جتنے فاسق اور فاجر تھے وہ نیکوکار بن گئے، جتنے مشرک تھے وہ موحد بن گئے، جتنے ڈاکو تھے وہ لوگوں کے مال کے محافظ بن گئے، اور جتنے زانی تھے وہ لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے۔ جو لات منات عزا اور حبل کو ماننے والے تھے وہ ایک الہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر ابھی جب میرے نبی کی غلامی میں نہیں آئے تھے، صرف ابو بکر تھے۔ جب میرے نبی کی غلامی میں آ گئے تو صدیق اکبر بن گئے۔ یہ عمر صرف عمر تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آ گئے فاروق اعظم بن گئے۔ یہ عثمان صرف عثمان تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آ گئے۔ اب کائنات کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ علی صرف علی تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آ گئے تو شیر خدا بن گئے۔ یہ بلال صرف بلال تھا، حبشہ کے رہنے والا، کالے سے رنگ والا، موٹے موٹے ہونٹوں والا غلام بلال ہے، جسے کوئی جانتا نہ تھا، جسے کوئی پہچانتا نہ تھا، امیہ کا غلام تھا۔ لیکن جب میرے نبی کے غلامی میں آیا، اللہ نے اتنی عزتیں عطا کر دی کہ اب بلال چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ انقلاب آ گیا۔ انقلاب اس چیز کا نام ہے۔ میں صرف 2 مثالیں دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ انقلاب اس چیز کا نام ہے۔ اور آؤ دیکھو نا، ایک تو یہ ہے منظر کہ اپنا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر کے بازار حسن میں بیچ آتا ہے۔ اور جب میرے نبی کا انقلاب آیا، میرے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی، اور میرے نبی نے صحابہ کرام کے دلوں کا تزکیہ کیا، تو پھر انداز کیا ہوا؟ تبدیلی، چینجنگ۔ انقلاب کیسے آیا؟ میرے نبی کے غلام لڑتے لڑتے فتح ہوئی، چند غلاموں کو لے کر میرے نبی کے پاس آئے۔ ان غلاموں کے اندر ایک لڑکی ہے۔ میرے نبی نے اس لڑکی کو دیکھا، میرے نبی نے اس کا تعارف پوچھا۔ وہ لڑکی کہتی ہے میرا نام صفانہ ہے، میں عدی ابن حاتم کی بہن ہوں، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ میرے نبی نے جب اس کا تعارف سنا، میرے نبی نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور تھوڑی سی کو کم کریں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا آپ کی اگر کوئی خواہش ہو تو آپ مجھے بتائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پاک نبی، میری خواہش یہ ہے، آپ کے یار مجھے لے کر کے آئے ہیں، گرفتار کر کے لے کر کے آئے ہیں، اب ان کو حکم فرمائیے یہ مجھے یمن کی سرزمین پر میرے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس چھوڑ کر کے بھی آئیں۔ میرے نبی نے چند صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس کو لے کر کے چلے جاؤ اور اس کے بھائی کے پاس چھوڑ کر کے آؤ۔ چند نوجوان میرے نبی کے صحابہ، چڑھتی چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے، نوجوان میرے نبی کے یار ہے، ان کو لے کر کے چل دیے ہیں۔ سینکڑوں میل کا سفر ہے، مدینہ سے یمن کی سرزمین کا سفر کرتے کرتے جب یمن کی سرزمین پر پہنچے، عدی ابن حاتم کے پاس پہنچے ہیں۔ عدی ابن حاتم نے اپنی بہن کو دیکھا، وہیں پر روک کر کے کہتا ہے بہنا وہیں پر رک جا، مجھے ملنے سے پہلے ایک بات کا جواب دے، تو چند نوجوانوں کے ساتھ اتنا سفر کر کے آئی ہے، راستے کے اندر راتیں بھی پڑی ہوں گی، راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر دن بھی گزرے ہوں گے، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، ذرا بتا تو صحیح نا اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لٹا آئی ہے؟ ابھی صحیح طریقہ سے بھائی کی زبان سے یہ الفاظ ادا نہ ہوئے تھے۔ بہن آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا سگے بھائی کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیا محمد کے انہوں غلاموں کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ اسے تبدیلی کہتے ہیں، بولو اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو اسے کیا کہتے ہیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نا آخری بات سنیں. مجھے انس بھائی نے حکم کیا کہ میں نے مولا علی کا تذکرہ کر کے جانا ہے اور وہی کر کے بات ختم ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم کیا کہ آؤ وقت آیا ہے ذرا میدان جہاد میں چلتے ہیں لڑتے ہیں ذرا. تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ امتی کیا کہتے ہیں؟ انتا وربک فقاتلا، تسی لڑو توڑا رب لڑے، جدو فتح ہو جائے سانو دس چھڑیا جے اسی آ جائیں گے. بڑی آسان سی بات ہے نا بھی جدو فتح ہو جائے گی دس چھڑیا جے اسی آ جاواں گے. لیکن آؤ سبحان اللہ، اونچی آکو سبحان اللہ. مولا علی کا تذکرہ ہونے لگا، ذرا شیر بن کے کہو سبحان اللہ. میدان بدر سج چکا ہے، بولو میدان بدر سج چکا ہے. دونوں طرف آمنے سامنے لشکر ہیں، آمنے سامنے لشکر ہیں. اور آگے بڑھ کر کے ایک کفار کا بہت بڑا بدماش آگے بڑھ کر کے کہتا ہے آؤ میرا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے تو میرے سامنے آئے. مولا علی کھڑے ہوئے. مولا علی وہ ہیں جو اسلام کی عزت کے لیے، میرے نبی کی عزت کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے سب سے پہلے اکیلے میدان جہاد کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں انہیں علی گل مرتضیٰ کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں اور شیر خدا کہتے ہیں. اونچی آکو سبحان اللہ. سامنے آیا تلوار چلائی، دو ٹکڑے کر دیا. دوسرا آیا تلوار چلائی، دو ٹکڑے. تیسرا آیا، چوتھا آیا، پنجواں آیا، چھواں آیا، ستواں آیا. حضرت مولا علی نے اپنی ذوالفقار حیدری کے ساتھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے 9 دشمن جہنم واصل کر دیا. سبحان اللہ. اے اونچی آنکھو سبحان اللہ. موضوع تبدیل کر دیا ورنہ آنکھو سبحان اللہ. حضرات گرامی کے در اب آ گیا خیبر کا موقع. خیبر کے موقع پر خیبر کے 12 قلعے ہیں اور 12 قلعوں میں سے 11 قلعے فتح ہو چکے ہیں، لیکن 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا. صحابہ جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں، جاتے ہیں واپس لوٹ آتے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح میں اسلام کا پرچم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا، جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے. تمام صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی، نہ جانیں گے اسلام کا پرچم کس کو ملے گا، یہ اسلام کا جھنڈا کس کو ملے گا. صبح کا سویرا ہوا، صفوں کے اندر صحابہ کرام کھڑے ہوئے. حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان جیسے پیغمبر، حضرت عثمان جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، اکابر صحابہ موجود ہیں. ہر دل کے اندر یہی خواہش ہے جھنڈا مجھے مل جائے، یہ پرچم مجھے مل جائے. میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد میرے نبی کی زبان اطہر پر حرکت آئی. میرے نبی فرماتے ہیں ذرا دسو نا میرا ویر علی کتھے ہے. سبحان اللہ. میرا ویر علی کہاں؟ بتلایا جاتے ہیں ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھوں پر مرض ہے، اپنے خیمے میں آرام فرما ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ نا ذرا بلا کر کے میرے ویر علی کو لے کر کے آؤ نا. حضرت علی آئے. میرے نبی پوچھتے ہیں علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں محبوبہ میری آنکھوں میں مرض ہے، میری آنکھوں میں درد ہے. میرے نبی نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد میرے نبی نے میڈیسن دی ہے اور جو میرے نبی نے میڈیسن دی ہے اس کا اثر فوری ہوتا ہے. سبحان اللہ. میڈیکل آج تک اس ریسرچ تک نہیں پہنچ سکی ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ. میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھ پر لگا دیا. مولا علی فرماتے ہیں پھر ساری زندگی گزر گئی میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا. سبحان اللہ. اور اونچی آنکھوں سبحان اللہ. ایک بار پھر آنکھوں سبحان اللہ، پھر آنکھوں سبحان اللہ. میرے نبی پوچھتے ہیں علی اب طبیعت کیسی ہے؟ اے اللہ کے نبی اب تو بالکل فٹ فاٹ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں پھر آئیے نا، چلیے نا، میدان میں جاتے ہیں. یہ اسلام کا پرچم، دین کا پرچم، جہاد کا پرچم، اللہ کی عزت کا پرچم، لا الہ الا اللہ کا پرچم تھامیے اور چلیے نا میدان کے اندر خیبر کے قلعے کو فتح کرنے. اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ نے پرچم تھاما اور خیبر کی طرف بڑھ چکے ہیں. اللہ اکبر کی صدا کو لگایا. سامنے
سامنے بہت بڑا پہلوان ہے جس کا نام ہے مرحب، جس کی 57 سال عمر ہے، جس کی پہلوانی کا سکہ پورے عرب کے اندر چلتا ہے، ایک وار کے اندر 20 لوگوں کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ جب اس نے مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا، آپ کی عمر 25 سال کے، آپ نوجوان ہے، اور آتے ہوئے جب اس نے دیکھا تو کیا کہتا ہے، آپ کو اور کوئی نہیں ملا میرا مقابلے کے لیے، آپ نے ایک نوجوان کو میرے مقابلے کے لیے بھیج دیا ہے۔ حضرت علی سے مخاطب ہو کر کے کہتے، اور تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میرا پورے عرب کے اندر سکہ چلتا ہے، مجھ سے بڑا پہلوان ہی کوئی نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے۔ تو میرے سامنے تو آ، تجھے پتہ چل جائے گا آج تیرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ جب وہ سامنے آیا، حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اس کو پکڑا، پہلے وار میں زمین پر گرا دیا، اب زمین پہ پڑا ہوا اس سے ہلا نہیں جاتا، یوں ہی اپنے منہ کے اندر کچھ الفاظ لیے ہوئے بڑبڑا رہا ہے۔ شاعر نے اس کے الفاظوں کو نقل کر دیا۔ مرحب نیچے پڑا ہوا بول کر کے کہتا ہے کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ سبحان اللہ، شیر خدا علی المرتضی۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان، اچھی آنکھوں سبحان۔ گل مک گئی ہے، چول آون والے ہیں، چولاں دے آمن دی خوشی چ آگ چڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آخری حدیث سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا۔ اور آئیے اگلی بات سنیے، میرے نبی ایک موقع پر مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا رہے، بھائی بھائی بنا رہے، صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں محبوبہ تسی ساریاں نو ایک دوجے دا بھائی بنا دیتے، میں کلا رہ گیا، میں نو کسے دا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماندے نے علی پریشان کیوں ہونے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، او علی کوئی کسے دا بھائی، کوئی کسے دا بھائی ہے، تو میرا ویر دنیا دے وچ وی تے آخرت دے وچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے نا پھر میں کیوں نہ کہوں، کہہ دوں ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ ٹوڑے درخت میں بھی چنگے لوا چھڑے نے، اچھی آکو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون علی ہیں، کون علی ہیں؟ علی نو بو ترابادن، علی نو بو ترابادن، علی نو لا جوابادن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابادن، علی میں یار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا غلابہ کھانتے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیارا کھانتے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدہ لگام آکھو، کدی دو سکنی سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دائیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چمواتے سارا دے۔ بھئی مولا علی کو مانتے ہو تو مولا علی کے اماموں کو بھی ماننا پڑے گا، بولو مولا علی کے اماموں کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو مانتے ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنہوں نے جنازہ پڑھایا ہے اس ابو بکر کو بھی بولو ماننا پڑے گا۔ کائنات کا پروردگار، میں تو اس لیے کہتا ہوں نا، لوگ آکھتے نے 5 تن پاک، میں آکھنا جنہ 5 تنہ نہ تسی تذکرہ کر دیو وہ تے پہلے ہی پاک نے، حضور تے ساری کائنات نو پاک کرنا ہے نے، حضور دے کول تے جرا آگے ہے، میں آکھدا ہوں نا جڑا تن
میرے نبی دے تن دے نال آ کے لگ گیا وہ پاک ہو گیا سبحان اللہ صرف 5 تن پاک نہیں ہے بلکہ سب تن بولو بلکہ سب تن اونچی بولو سب تن ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا میرے نبی فرماتے ہیں مرآنی او رآ مرآنی جن مینوں ویکھیا اندے اتے بھی جہنم دی اگ حرام ہے اور جنہیں میرے یار ابو بکر نو ویکھیا اندے اتے بھی جہنم دی اگ حرام سبحان اللہ وہ ایک ذاکر تھا نا وہ کہنے لگا جہاں پر سیدنا حسین لیٹے ہیں نا ان کے ارد گرد جتنی قبریں ہیں اللہ نے ان قبروں کو منور کر دیا میں نے کہا میں ماننے والوں میں سے ہوں میں مانتا ہوں اور جیسے ہم سیدنا حسین کو مانتے ہیں ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں حضرت حسین کی بھی مانتے ہیں اور اسی لیے تو میں تو کہتا ہوں حضرت حسین کو ہیں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں بولو سبحان اللہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی حسن و حسین ہے اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارے حسین بھائی حسن دا پیارے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لڑدہ شمر دے نالے حسین دسدہ عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگر بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری یہ کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے او اے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ حضور دے سارے یاری بولو سب تن اس نے کہا جہاں پر حضرت حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی ساری قبر منور میں نے کہا میں مانتا ہوں جہاں پر حسین لیٹے ہیں ان کی ارد گرد کی قبریں تو منور ہیں لیکن تو بتانا جہاں پر حسین کا نانا لیٹا ہے ان کے ارد گرد جو دونوں کندھوں پہ سر رکھ کر کے لیٹے ہیں اور جہاں پر ہر وقت درود و سلام کی بارشیں ہوتی ہیں اور جہاں ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں جا کر کے کھڑا ہو کر کے حضرت ابو بکر کو سلام عرض کروں حضرت عمر کو سلام عرض کروں حضرت رسول اللہ کے سامنے سلام عرض کروں رب کعبہ کی قسم ہے وہ تو لیٹے ہیں کسی عام جگہ پر نہیں ہیں بلکہ جنت کے باغوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں وہ کہتے کل جنت میں نہیں جائیں گے میں کہتا ہوں میں تجھے لے کر چلتا ہوں وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام کر رہے ہیں کائنات آج کے اس بہت بڑی کانفرنس کا پیغام اور میسیج یہ ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں میں تو حضور کے قدموں کے نیچے آنے والی ذرات کو اپنے ماتھے کا جھومر بناؤں میں تو اس مٹی کو سلام کروں اور جو حضور کے یار میرے نبی کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ لگاتے رہے ہیں ہم ان کی تعریف کیوں نہ کریں تو بھائی آج کا پیغام یہ ہے ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں اور بولو ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ دعا تو فرمائے میں اپنے شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائے لو جی کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما اللہ جتنے لوگ پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں اللہ یہ پروگرام سب کی نجات کا ذریعہ بنا جتنے علماء کرام ہمارے خصوصی مہمان تھے جتنوں نے بیان کیا اللہ سب کا بیان کرنا سفر کرنا ہمیں قرآن و سنت کی باتیں سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جن دوست احباب نے یہ پروگرام منعقد کیا مولانا ادریس صاحب ان کے رفقا چاچا جی محمد یوسف صاحب ان کے دیگر رفقا اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو آدمی مسجد میں آ جاتا ہے وہ جنت میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ ہمیں مسجدوں کے تقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ یہ ہمارے علماء کرام دین کا سرمایہ ہیں اللہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر تیرے دین کا پرچار کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے حفاظتیں فرما اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظتیں فرما اللہ آج کا یہ پروگرام ہمارے سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا اللہ دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا جن دوستوں نے حصہ ڈالا اللہ اپنی رحمت سے سب کے مال و جان میں برکت فرما اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم